السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 فروری 2022 بروز سنیچر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ عربی زبان سیکھنے کے لیے لسان الفرقان کے نام سے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم نحو اور صرف کے قواعد پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آسان طریقے سے آسان زبان میں آپ لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ نحو اور صرف کو آپ سمجھ لیں، اور نحو اور صرف سمجھنے کے بعد عربی زبان آپ کے لیے آسان ہو جائے، ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اس طرح ہم قرآن کریم کا ترجمہ کر سکیں اور احادیث کا ترجمہ کر سکیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے عربی زبان آسان ہو، اس کے لیے آسان طریقے سے ہم عربی گرامر سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ بورڈ کی طرف دیکھیں، ہم نے بورڈ پر سب سے پہلے حروف الہجا آپ کے سامنے لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیں غور سے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ اگر آپ گنیں گے ایک ایک کر کے تو آپ کو یہاں پر ان حروف کی تعداد 28 نظر آئے گی۔ یہ ٹوٹل 28 نظر آئے گی۔ آپ جب اور غور سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کہیں پر بھی حمزہ لکھا ہوا نہیں ہے، جبکہ آپ لوگ اپنی کتابوں میں حمزہ پڑھتے آئے ہیں، یاد بھی کیے ہیں۔ تو حمزہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ الف جو ہے، یہ الف تب تک الف ہے جب تک یہ خالی ہے۔ اگر اس الف پر ضمہ، فتحہ یا کسرہ یا سکون کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف الف نہیں رہ جاتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی مان کے چلتے ہیں تو تعداد 28 ہوتی ہے، لیکن اگر ہم حمزہ کو الگ کر دیں اور الف کو الگ کر دیں تو تعداد کتنی بن جائے گی؟ 29 بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ لوگ دیکھیں، ہم نے یہاں پر کچھ علامتیں لکھی ہیں۔ یہ علامات آپ نے نورانی قاعدہ وغیرہ کی کتابوں میں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہاں پر دیکھیے، یہ جو نشانی ہے اسے اردو میں زبر کہتے ہیں اور عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے اردو میں زیر کہتے ہیں، عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ اسے اردو میں پیش کہتے ہیں اور عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ تو فتحہ، کسرہ، ضمہ، یہ جو نشانی نظر آ رہی ہے علامت، یہ اسے سکون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سکون کی علامت ہے۔ یہ 2 زبر ہے جسے عربی میں فتحتین کہتے ہیں۔ یہ 2 زیر ہے جسے عربی میں کسرتین کہتے ہیں۔ یہ 2 پیش ہے جسے عربی میں ضمتین کہتے ہیں۔ یہ جو علامات اور نشانیاں ہیں اسے عربی زبان میں حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ یہ جو حروف ہے جسے حروف الہجا کہا جاتا ہے، الف سے لے کر کے یا تک کے حروف کو، یہ اصل میں بنیاد ہے۔ یہ اصل میں بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک حروف کی پہچان نہیں ہوگی، جب تک حروف کو ہم لوگ جانیں گے نہیں، تب تک ہم لوگ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ حروف ہے۔ اچھا، یہ حروف تو ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن ان حروف کو بھی تب تک کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ جب تک کہ ان حرکات کا سہارا ہم لوگ نہ لے لیں۔ جب تک ان حرکات سے مدد نہیں لیں گے تب تک ان حروف سے ہم کچھ بھی کر نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے قاف، ایک ہے لام، ایک ہے میم۔ اسے جب بھی پڑھیں گے آپ، قاف، لام، میم، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قاف، لام، میم، بار بار آپ پڑھتے جائیے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب اس پر آپ حرکت چڑھانا شروع کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے قاف پر فتحہ رکھ دیا، لام پر فتحہ رکھ دیا اور میم پر
2 पेश दे दिया, निज़म्मतें रख दिया। तो अब जब पढ़ेंगे तो कलामुन, अब ये पढ़ा जाएगा, अब ये कुछ बनेगा। कलामुन कब ये बना? जब आपने हुरूफ के ऊपर या नीचे हरकत चढ़ाई। तो हुरूफ आपस में तब तक कोई काम नहीं देंगे आपको जब तक आप हरकत का सहारा ना लें। हुरूफ और हरकत की मदद से कुछ बनते हैं। क्या बनते हैं उसको अरबी जुबान में क्या कहा जाता है? देखिए आप लोग इधर, हुरूफुल हिजा। किसे हुरूफुल हिजा कहते हैं? अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ को हुरूफुल हिजा कहते हैं, ठीक है। और हरकत किसे कहते हैं? ये जो है फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून, फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। देखें, हुरूफुल हिजा और हरकत जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे लफ्ज बनता है। क्या बनता है? लफ्ज। लफ्ज कहते किसे हैं? हमारे मुंह से निकलने वाली हर बात को लफ्ज कहते हैं। हमारे मुंह से जो कुछ भी निकले, हमारे मुंह से जो कुछ भी अदा हो जाए उसे क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। तो हुरूफुल हिजा और हरकत जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे क्या बनकर के तैयार होता है? लफ्ज बनकर के तैयार होता है। हमारे मुंह से जब भी कोई बात निकलेगी तो उसका कोई माना होगा, यह भी हो सकता है कि उसका कोई माना ना हो। यानी हमारे मुंह से 2 तरह की बातें निकलती है। एक वो बात जिस बात का कोई माना और मतलब होता है, और एक वो बात जिसका कोई माना और मतलब नहीं होता है। अगर हमारे लफ्ज से कोई ऐसी बात निकलती है जिसका कोई माना हो तो उसे अरबी जुबान में कलिमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मुंह से 2 तरह के अल्फाज निकलते हैं, 2 तरह का लफ्ज निकलता है, एक बामाना और एक बेमाना। बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा। कुरान करीम में आप पढ़ते जाइएगा तो कुरान करीम का हर लफ्ज कलिमा है। क्या मतलब? कुरान करीम में जो लफ्ज भी है वो बामाना है, बेमाना बगैर मतलब की कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी जुबान में बामाना और बेमाना दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, माना वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ, यह है कि कुरान करीम में कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनका माना हम इंसानों को पता नहीं है, लेकिन कुरान करीम का कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिसका कोई माना नहीं हो। इसलिए हम कहेंगे कि कुरान करीम का हर लफ्ज बामाना है, हर लफ्ज कलिमा है। क्या मतलब? कुरान करीम में जो लफ्ज भी है वो बामाना है, बेमाना बगैर मतलब की कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी जुबान में बामाना और बेमाना दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, माना वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ, यह है कि कुरान करीम में कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनका माना हम इंसानों को पता नहीं है, लेकिन कुरान करीम का कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिसका कोई माना नहीं हो। इसलिए हम कहेंगे कि कुरान करीम का हर लफ्ज बामाना है। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान करीम का हर लफ्ज एक कलिमा है। हर लफ्ज क्या है? कलिमा है। कलिमा की कितनी किस्में हैं वो देख लें जरा। कुरान करीम में हम लोगों को कलिमात 3 तरह के मिलेंगे। कितनी तरह के? 3 तरह के कलिमात मिलेंगे हमें कुरान करीम में। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ को कलिमा की किस्में कहा जाता है, कलिमा की अक़साम कहा जाता है। कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3। इस्म, फेल, हर्फ। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। एक बार ऊपर से हम लोग निचोड़ पढ़ लेते हैं, 1 मिनट में दोहरा लेते हैं पूरा सबक। अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ को हुरूफुल हिजा कहा जाता है। ये अरबी जुबान की बुनियाद है। हुरूफुल हिजा के जाने बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हुरूफुल हिजा से तब तक हम लोग कोई काम नहीं ले सकते जब तक हम लोग हरकत की मदद ना लें। फतहा, कसरा, दम्मा, सुकून, फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन, इन्हें हरकत कहा जाता है। हुरूफुल हिजा और हरकत
جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں یا حروف الہجا اور حرکات کو جب آپ ایک دوسرے سے ملائیں گے تب جا کر کے اس سے لفظ بنے گا. کیا بنے گا؟ لفظ دو طرح کا ہو سکتا ہے, ایک بامعنی اور ایک بے معنی. ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے. ہمارے منہ سے کبھی معنی والی بات بھی نکل سکتی ہے, کبھی بے معنی بات بھی نکل سکتی ہے. تو ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو لفظ کہتے ہیں. لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے, بے معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر لفظ بامعنی ہے, لفظ کا کوئی معنی اور مطلب ہے, تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 قسم ہیں, اسم, فعل, حرف. قرآن کریم میں پورے قرآن میں 30 پاروں کا آپ دیکھ لیجئے, جہاں پر تقریباً 78,000 الفاظ ہیں, 78,000 کلمات جہاں پر ہے. تو آپ جب قرآن کریم کو آپ گروپ میں تقسیم کیجئے گا 78,000 کلمات کو, تو آپ کو کہیں اسم نظر آئے گا, کہیں فعل نظر آئے گا, کہیں حرف نظر آئے گا. اس سے ہٹ کر کچھ بھی نظر, یا تو قرآن کریم کا کوئی بھی صفحہ کھول لے, کوئی بھی آیت کھول لے, کوئی بھی لائن کھول لے, یا تو وہاں پر آپ کو اسم ملے گا, یا تو فعل ملے گا, یا تو حرف ملے گا. اس کے علاوہ ان تینوں کلمات کے باہر کچھ بھی نہیں ملے گا. ہم لوگ اگلے سبق میں, جو ہمارا دوسرا سبق ہوگا, اس میں ہم لوگ اسم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے, پھر فعل کے بارے میں پڑھیں گے, اور پھر ان دونوں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ حرف کو پڑھیں گے ان دونوں کے بیچ میں انشاءاللہ. حرف تو بیچ بیچ میں ہم لوگ پڑھتے رہیں گے, لیکن آخر میں پھر ہم لوگ تفصیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. یہی آج اپنے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں, اور اگلا پھر ہم دوسری کلاس کل کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.